رحم الله من قرأ الفاتحة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والجنة للموحدين. صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. برائے سلامتی امام عاشر ارواحنا له السلام مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و امان کے لیے، ان حفظ و سلامتی کے لیے، جو لوگ مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، خصوصی طور پر جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ارباب دانش، اہل علم حضرات، سب سے پہلے میں اپنے بزرگان سے اجازت چاہتے ہوئے آپ کی موجودگی میں چند معروضات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. خداوند عالم کا سب سے پہلے لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ خداوند عالم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اور آپ کو اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. وہ نعمت کہ جو خداوند عالم نے کسی اور کو نہیں دیا، صرف اور صرف اسے عطا کیا ہے کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت پائی جاتی ہے. یہ وہ دولت ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور اس نعمت کے حصول کے لیے ضروری ہے طیب نفس کا ہونا. طیب نفس کا ہو کے ساتھ ساتھ نسلوں کی طہارت، پاکیزگی، اور اس کے علاوہ ولادت میں پاکیزگی، اس کے علاوہ آباء و اجداد میں شرافت اور حسب و نسب میں پاکیزگی اور بلندی ہونا بہت زیادہ لازم و ضروری ہے. کیونکہ بغیر اس کے یہ پاکیزہ نعمت خداوند عالم ہر خاص و عام کس و ناقص کو نہیں عطا کرتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں اس فرش عزا کی زینت بنایا. وہ فرش عزا کہ جس فرش عزا پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ دنیا کی عظیم ترین مخلوقات، جن میں ملائکہ بھی ہیں، جن میں مقرب بندے بھی ہیں، جن میں ملک مقرب بھی ہیں، جن کی صف میں خصوصی طور پر اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، اور تو اور جہاں پر سب حاضر ہوتے ہیں وہیں ائمہ معصومین علیہ السلام اس بزم کی زینت ہوتے ہیں. ذرا تصور کریں اس شخص کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جس کے بغل میں کہیں جناب آدم ہوتے ہوں گے، کہیں جناب نوح بیٹھے ہوں گے، کہیں جناب شیس ہوں گے، کہیں جناب ابراہیم ہوں گے. خداوند عالم وہ وسعت نظری ہمیں عطا فرمائے کہ ہم کاش ان گنہگار آنکھوں سے ان مقدس شخصیات کی زیارت کر سکیں کہ
کہ جو اس فرش ازاں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور یقین جانے یہ معتبر ترین روایتوں میں سے ہے کہ جب بھی جس جگہ بھی دنیا کے جس کونے میں بھی یہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں ملائکہ اپنی صفوں کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور تو اور 1,24,000 انبیاء کرام اس کی زینت بنتے ہیں، اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں، معصومین کے قدم ہائے مبارک ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں آخر اس فرش اعضا سے لوگوں کو شفا کیوں نہ حاصل ہو کہ جبکہ ہمارا بدن کبھی فرشتوں کے پروں سے ٹچ ہوتا ہے، کبھی ائمہ معصومین علیہ السلام کے بغل میں ہوتے ہیں، کبھی ان کے ہم نشین ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اب اگر اس فرش اعضا پر آنے کے بعد اگر کوئی شخص سعادت و بلندی اور فضیلت کو نہ حاصل کرے تو فرش اعضا کی کمی نہیں ہے، خود اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس فرش اعضا سے کچھ حاصل کر کے جائیں، چاہے روحانی غذا ہو، چاہے وہ مادی غذا ہو، چاہے وہ جسمانی غذا ہو۔ جب اس فرش اعضا پر ہمارا وجود ہے تو ہمیں پوری طریقے سے اس سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ اور یہ ماہ مبارک اور ماہ محرم یہ عظمتوں والا مہینہ، اور جس میں شہادت سید الشہداء اور جس میں ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اس کا فائدہ ہی اسی وقت ہے کہ جب ہم اس فرش اعضا پر جب بیٹھیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر حاصل کر کے یہاں سے اٹھیں، وَإِلَّا اس فرش اعضا کا شاید اتنا فائدہ نہ ہو کہ اگر ہم اپنی زندگی میں، اپنے طور طریقے میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنی زندگی کے اطوار میں اگر ہم ذرہ برابر بھی اگر ہم چینجنگ نہیں لا رہے تو یقیناً ہمیں سوچنا ہوگا کمی ہمارے اندر ہے یا کہیں اور سے کمی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ فرش اعضا وہ عظمت کا نام ہے، اس بلندی کا نام ہے کہ اس فرش اعضا پر آنے کے بعد کوئی شخص مایوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس فرش اعضا پر آنے کے بعد، یہاں بیٹھنے کے بعد ہر کوئی فیضیاب ہوتا ہے۔ میں نے ابھی دن کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یقینی طور پر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کا نام اس فرش اعضا پر وقت کا امام لکھے اور اس نام کی تائید بی بی دو عالم کر دیں۔ آپ ذرا توجہ کریں کہ اس نام کی تائید بی بی دو عالم کریں تو اس کو جنت میں پھر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور یقینی طور پر ایک ایک عزادار کا نام اس لسٹ میں لکھا جاتا ہے، اس دفتر میں لکھا جاتا ہے کہ جو امام وقت کے پاس ہو۔ آپ ذرا تصور کریں، چونکہ مقدماتی بحث ہے، میں جلدی ایک دو چیزوں کو بیان کر کے آگے بڑھوں تاکہ اس کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہو اور اس کے بارے میں ہم فکر کریں کہ ہم کس مقام و مرتبے پر ہیں اور کس بلندی پر ہم ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ گھر میں ہمارے کوئی چھوٹا موٹا پروگرام ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا اگر برتھ ڈے ہو بچے کا، کوئی چھوٹا سا فنکشن ہو، سیلیبریٹ ہو، تو اس کے لیے کتنے انتظامات ہوں، فلاں کو بلانا، ان کو کارڈ دینا، ان کو بلانا، یہ ہونا، یہ نہیں ہونا، یہ کھانا پکانا ہے، یہ گفٹ لانا ہے، اور یہ مٹھائی ہونا چاہیے، یہ شربت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے عام گھروں پہ ہمارے، ساری چیزوں کا انتظام ہم کرتے ہیں۔ پروگرام کتنا بڑا ہے، ایک چھوٹا سا ایک بلڈنگ تک محدود ہے، بہت زیادہ تو ایک بلڈنگ تک، بہت زیادہ تو ایک کمپلیکس تک، بہت زیادہ تو ایک کمیٹی تک، بہت زیادہ ہمارے کچھ خاص رشتہ داروں اور دوستوں احباب تک منحصر ہے۔ اس کے لیے ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، ایک مہینہ پہلے سے اس کا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک وہ پروگرام کہ جو صرف اور صرف ایک جگہ کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی پروگرام ہے، گاؤں گاؤں ہو رہا ہے، قریہ قریہ ہو رہا ہے، شہر شہر ہو رہا ہے، چپا چپا ہو رہا ہے، دیہات دیہات ہو رہا ہے، پوری کائنات میں پروگرام ہو رہا ہے، تو کیا اس کے بانی کو اس کی فکر نہیں ہوگی؟ یقینی طور پر اب جب وہ اس کا انتظام کرے گا تو یقینی طور پر وہ یہ بھی طے کرے گا کون ذاکر کہاں پڑے گا، کون نوحہ خان کہاں پڑے گا، یہاں تک کہ کون عزادار کس فرش اعضا کی زینت بنے گا، یہ اتنا بھی اسے معلوم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سب کچھ
یہ سب کچھ مشخص و معین امام کی نظروں میں وہ وارث ہے نا عزاداری. اس غزا کے کون ذمہ دار ہیں؟ امام وقت ذمہ دار ہیں. وہ جانتے ہیں کون سا عزادار کہاں بیٹھ رہا ہے، کون ذاکر کہاں پر ہے، کون نوحہ خان کہاں ہے، کون اہتمام کرنے والا. ہماری کیا بساط کہ ہم مجلس کا انعقاد کریں. نہیں، کبھی غلطی یہ نہ کریں کہ ہم مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں، ہم نے اہتمام کیا. نہیں، ہم تو صرف اور صرف اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمارا وجود مبارک ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا اصل برگزار کرنے والا وہ ہے کہ جو وارث عزاداری ہے. اور حقیقی معنوں میں اس نے ہمارے وجود کے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے اس فرش عزا کو بچھایا ہے اور اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. لہذا لائق مبارکباد ہے وہ لوگ جو عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، اور صد شکر ہے خداوند عالم کا کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس سال بھی محرم کو منا رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، تاکہ وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کر سکیں، تاکہ وقت کے امام کی خدمت میں ہم تعزیت و تسلیت پیش کریں. کیونکہ صحیح معنوں میں اگر کسی کو تعزیت کا حق پیش کرنے کا تو ہم عزاداروں کو ہے کہ ہم عزادار صدق کے دل سے، سچی زبان سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں کہیں مولا ہم آپ کے جد مظلوم کا آپ کو پرسہ پیش کریں. بس اگر اس کا اندازہ ہمیں ہو جائے تو یقینی طور پر ہمیں ہر مجلس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، ہر جلوس کا اندازہ ہوگا، ہر نوحہ خان کی عظمت ہوگی، ہر ذاکر کی عظمت ہماری نظروں میں ہوگی. پھر کوئی یہ نہیں کہے گا یہ بڑی والی مجلس ہو رہی ہے، یہ چھوٹی والی مجلس ہو رہی ہے، وہ بڑا نوحہ خان ہے، وہ چھوٹا نوحہ خان ہے. نہیں، ایک بچہ بھی آ کر اگر نوحہ پڑھ رہا ہے تو اس کی اہمیت اتنی ہی امام کی نظر میں ہے جتنا ایک بڑا نوحہ خان پڑھ رہا ہے. میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور میں اپنی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یقینی طور پر کسی کو کبھی حقیر نہ سمجھے. تو بچہ ہے وہ کیا پڑھے گا، اس کو اگنور کر دیا جائے. بچہ تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم بعد میں. نہیں، ایک بچہ آ رہا ہے تو اس کو آپ فالو کریں، اس کو آپ حوصلہ افزائی کریں، اس کو آپ جو آگے بڑھائیں تاکہ وہ بھی اس کلام کو پڑھ سکے، وہ بھی تعزیت پیش کر سکے. کیونکہ امام کی نظروں میں دونوں برابر ہیں. ہم نے تفکیک کیا ہے، امام نے تفکیک نہیں کیا ہے. اور اگر اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا تو یقینی طور پر ہم نے صحیح معنوں میں عزاداری کا حق ادا کیا ہے. اور اگر ہم نے اس کو نہیں انجام دیا تو ہم نے عزاداری کا حق صحیح معنوں میں انجام نہیں دیا ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے عزاداری منا سکیں، کر سکیں کہ جس طریقے سے بیوی دو عالم چاہتی ہیں. اور یقینی طور پر اگر ہم نے اس کو انجام دیا کہ جو معصوم چاہتے ہیں ان کی خوشنودی کے لیے کیا تو پھر آپ یاد رکھیے گا یہی بارگاہ خدا میں قابل قبول ہے. ایک گلاس، ایک گھونٹ پانی بھی اگر ہم نے پلا دیا تو اس کی عظمت جانتے ہیں. مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے جد مظلوم کی یاد میں اگر ایک گھونٹ بھی پانی پلایا گیا، ایک گلاس نہیں، ایک جگ کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہاں پر حدیث میں ورڈ ہے ایک گھونٹ. ایک گھونٹ بھی پانی اگر کسی کو پلایا ہے، اچھا کس کو پلایا اس میں بھی شرط نہیں ہے کہ مومن ہی ہو، شیعہ ہی ہو، نہیں، کسی کو بھی امام کے نام پر پلایا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایک گھونٹ بھی پانی پلایا ہے میرے جد مظلوم کے نام پر، ان کی شہادت کو یاد کر کے، ان کی قربانی کو یاد کر کے، ان کی پیاس اور آتش کو یاد کر کے، تو یقینی معنوں میں اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہے. اللہ اکبر. ذرا آپ تصور کریں کہ شہادت کا درجہ کہاں کہاں ایک گھونٹ پانی. الاعمال بالنیات، امام فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر تم نے ایک قطرہ پانی پلایا، ایک گھونٹ پانی پلایا، اس کا ثواب ہے. اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں باتوں کو پیش کروں گا. آج پہلی گفتگو ہے تاکہ ہمیں اس مجلس کا اندازہ ہو. میں اپنی بات کو بڑھاؤں گا انشاءاللہ. اور میں نے جس حدیث کو پیش کیا ہے اس حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد بزرگ یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان سے اس روایت کو، اس حدیث کو نقل فرمایا. آپ بیان فرماتے میرے جد نے مجھ سے بیان فرمایا
کیا لا تقبل اعمال الامہ، اعمال الامہ، کہ اس امت کے، میری امت کے کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک کام قابل قبول نہیں ہے مگر کب؟ الا بولایتنا اہل البیت، مگر جب تک کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت اطہار کی ولایت و محبت نہ پائی جائے۔ اب چونکہ مقدماتی ہے، ہر کتاب کا ایک طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کتاب انسان لکھ رہا ہے تو اس کا مقدمہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ مقدمہ بھلے سے کتاب نہ پڑھی جائے پوری، لیکن مقدمہ پڑھ کے یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ پوری کتاب میں لکھا کیا جائے گا، یہ کمال ہوتا ہے۔ اب جو 10 دن ہمیں آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے اسی ولایت کے سلسلے میں، ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام راہ نجات، اور یقینی طور پر یہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ محبت، یہ ولایت، یہ اہل بیت کی ولایت جس کا بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کے انجام دینے کے لیے زیادہ کوشش کرنا چاہیے، جس کی سفارش کی جا رہی ہے، قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، حدیثیں چیخ چیخ کر آخر وہ ولایت ہے کیا؟ آج ہمیں یہ معلوم ہو پہلے کہ ہم کس چیز کو ذکر کرنا ہے، ہمیں کس بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ یہ ولایت جس کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا، قرآن میں جگہ جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ولایت اللہ سے مخصوص ہے، ولایت رسول سے مخصوص ہے، اور ولایت ان خاص بندوں سے مخصوص ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ آخر اس ولایت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مفسرین کیا بیان فرماتے ہیں؟ اور وہ ولایت کہ جس کا ذکر پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں کیا، اور اس طریقے سے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ آخر لوگوں نے اس کی مبارک بات بھی دی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یقینی طور پر اگر یہ امت مسلمہ اس ولایت کے مفہوم کو اور اس کے معانی کو صحیح معنوں میں سمجھ جائے تو پھر یقین جانیے نہ کوئی خلافت کا جھگڑا رہ جائے گا، نہ امامت کا جھگڑا رہ جائے گا، کیونکہ بات صاف ہے۔ رسول نے فرمایا ہے کہ من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں فہذا علی مولا۔ اب جیسا رسول کو مانتے ہو ویسا ہی علی کو ماننا پڑے گا۔ اب اگر ترجمہ کرتے ہو دوست کا تو اگر رسول تمہارے دوست ہے تو پھر علی بھی دوست ہے، لیکن اگر ولی کی کا ترجمہ کیا جائے، رہبر کا ترجمہ کیا جائے، ہادی کا ترجمہ کیا جائے، پیشوا کا ترجمہ کیا جائے، امام کا ترجمہ کیا جائے، تو پھر پوری امت اسلامیہ کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ رسول صرف دوست نہیں ہوتا ہے، رسول ہادی بھی ہوتا ہے، رہبر بھی ہوتا ہے، پیشوا بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ وہ امام بھی ہے، ہادی بھی ہے، رہبر بھی ہے، پیشوا بھی ہے، تو پھر جن معنوں میں رسول کو مانا ہے اسی معنی میں علی کو ماننا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ سب سے بڑا جھگڑا دنیا کا یہی ہے کہ جس بیس پر سارے جتنے بھی یہ اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر مسلمانوں نے صحیح معنوں میں اس ولایت کو سمجھا ہوتا تو کسی کو سقیفہ میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی، سقیفہ میں جانے کی ضرورت یا ادھر ادھر دوڑنے کی بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہوتی۔ آج لوگ بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے صحیح معنوں میں اس چیز کو ثابت نہیں کیا تھا۔ بڑی توجہ ہے، بہت نازک مرحلہ ہے۔ ایک گھر کا قانون یہ ہوتا ہے کہ گھر سے جب باپ یہ گھر کا گارجین جو ہوتا ہے گھر سے کچھ دنوں کے لیے باہر جانے لگتا ہے تو اپنی جگہ کسی نہ کسی کو معین کر کے جاتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو ذمہ داری دے کر جاتا ہے کہ بھیا تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کام کو انجام دینا، میں 1 مہینے باہر رہوں گا، میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، یہ گھر میں بچوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، زوجہ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، میری ماں کو ضرورت دوا کی پڑ سکتی ہے، یہ ضرورت، لہذا کسی نہ کسی کو معین و مشخص کر کے جاتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک عام انسان کے ذہن میں ایک عام انسان اتنا سمجھ رہا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی نائب، اس کا وصی، اس کا خلیفہ، اس کا مددگار ہونا چاہیے۔
وہ رسول جس نے انسانیت کا سبق پہنچایا، جس نے لوگوں کو انسان بنایا، کیا اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا تھا کہ وہ امت کو یتیم کر کے جا رہا ہے، وہ لوگوں کو چھوڑ کر تنہا جا رہا ہے؟ کیا اس کے بعد کسی نائب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کسی وصی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو بعد خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے؟ جب خلیفہ موسیٰ جیسا نبی اپنے بعد بنا سکتا ہے تو پھر یہ اولو العزم میں سب سے بہتر نبی اس کام کو کیوں نہیں انجام دے سکتا؟ آپ توجہ فرمائیں کہ جناب موسیٰ نے اپنے وصی کا اعلان کیا، جناب ابراہیم نے اپنے وصی کا اعلان کیا، اپنے بعد ولی کا اعلان کیا ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن اگر پیغمبر اسلام کو سب سے بہتر تصور کرتے ہو، تمام انبیاء پر، تمام ولیوں پر، تمام نبیوں پر سب سے زیادہ بہتر تصور کرتے ہو تو ہر معاملے میں رسول سب سے بہتر ہے۔ ولایت کے معاملے میں بھی رسول موسیٰ سے بہتر ہیں، آدم سے بہتر ہیں، ابراہیم سے بہتر ہیں، اسماعیل سے بہتر ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کوئی ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی ان کی جگہ کو نہیں لے سکتا ہے۔ تو یقینی معنوں میں اگر یہ امت مسلمہ اس بات کو تسلیم کر لے اور سمجھ لے کہ یہ بہت بڑا جھگڑا جو امت میں پھیلا ہوا ہے وہ منٹوں میں حل ہو سکتا ہے، اس کو ہم لوگ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں کہ ایک رسول جو اولو العزم پیغمبر ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جب ایک عام نبی اس کام کو انجام دے سکتا ہے تو جو سردار انبیاء ہو تو اس کام کو کیوں نہیں انجام دے گا؟ آپ تصور کریں کہ پیغمبر اسلام نے اس کام کو یوں ہی نہیں تنہا نہیں چھوڑا، کئی مرتبہ اعلان کیا، کئی مرتبہ ثابت کیا۔ غدیر کے میدان میں تو یہ آخری مرحلہ تھا، اب نبوت ختم ہونے کے کگار پر تھی، اب آپ کی زندگی ختم ہونے کے کگار پر ہے، اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اب آپ دار فانی کو کوچ کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسے موقع پر، ایسے نازک موڑ پر پیغمبر اسلام جب غدیر کے میدان میں پہنچتے ہیں تو خدا کی طرف سے حکم آتا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، خدا کی طرف سے حکم آتا ہے، اے رسول بلغ اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتایا جا چکا ہے، پہلے وہ پیغام دیا جا چکا ہے اور اس پیغام کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، بہت نازک مرحلہ ہے، تو گویا کار رسالت کا کوئی بھی کام آپ نے انجام نہیں دی۔ واللہ یعصمک من الناس، آخری جملہ ہے۔ اے رسول، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو لوگوں کا خوف ہے، آپ کو لوگوں کا ڈر ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول، لوگوں کے شر سے بچانے کی ذمہ داری خدا کی۔ ایک بہت بڑا میسج ہے رسول کے لیے ہی صرف نہیں، پوری امت اسلامیہ کے لیے میسج ہے۔ ولایت کا اعلان وہ اعلان ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار لے رہا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے کہہ رہے ہو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد فوراً کہو محمد رسول اللہ، گھبرا کر نہ کہنا، اس کے بعد فوراً کہو علی ولی اللہ، کیونکہ بغیر ولایت کے نبوت نامکمل ہے، بغیر نبوت کے توحید نامکمل ہے، ان تینوں کے بغیر انسان نامکمل ہے، وہ مومن نہیں کہلایا جا سکتا ہے۔ اب اگر تم صحیح معنوں میں مومن بننا چاہتے ہو تو جیسے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو ویسے ہی کہو محمد الرسول اللہ، اور جیسے محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہے ہو ویسے کہو علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھے محمد اس کی یا اللہ۔ یقینی طور پر حفاظت کی ذمہ داری تمہارے پروردگار کی، خدا تمہیں بچانے والا ہے۔ اور اگر اس ولایت کا اقرار نہیں کیا تو پھر یاد رکھنا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں، صرف رسول کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے۔ انشاءاللہ میں کل سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔
کہ یہ جو حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے یا قرآن کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو ہم ایک دن قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ایک گروہ کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ آوازیں. آخر مفہوم کیا ہے اس کا؟ آخر مقصد کیا ہے؟ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی ہوتی ہے. جہالت کی موت ہے یا عالم کی موت ہے یا جاہلیت کی موت ہے؟ دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے جاہلیت. بڑی توجہ چاہتا ہوں اس حدیث مبارکہ میں، علماء کرام یہاں بیٹھے میرے بزرگ، کہ اس حدیث مبارک میں جاہل کے بارے میں گفتگو نہیں کی گئی ہے، یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، جاہل کی موت نہیں ہے. دیکھیے جاہل ہونا الگ ہے، مثلا مجھے نالج نہیں تو میں جاہل ہوں، میں نے کیمسٹری نہیں پڑھا تو میں کیمسٹری کا جاہل ہوں، مجھے جیومیٹری نہیں آتی تو میں اس کا جاہل ہوں، مجھے عربک نہیں آتی ہے تو میں عربک کا جاہل ہوں. اس میں فرق ہے نا. لیکن اس چیز کا اگر علم آ جائے تو میں اس کا عالم کہا جاؤں گا. میں نے میتھ پڑھ لیا تو میں اس کا عالم ہوں، میں نے اگر جو کیمسٹری پڑھا تو میں اس کا عالم ہوں، میں نے اگر ہسٹری پڑھا تو میں اس کا عالم کہلاؤں گا. دیکھیں جاہل ہونا الگ ہے، جاہلیت الگ ہے. امام سے پوچھتے ہیں مولا یہ جاہل اور جاہلیت میں فرق کیا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے بیان فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جاہلیت سے مراد جاہل نہیں ہے بلکہ وہ دور جاہلیت ہے جس زمانے میں لوگ امام کو نہیں پہچانتے تھے، رسول کو نہیں پہچانتے تھے، نبوت کے بارے میں علم نہیں تھا، جس زمانے میں ان کو توحید کے بارے میں معرفت نہیں تھی. اب اگر انسان کو نبوت کی، توحید کی معرفت نہ ہو تو وہ دور جاہلیت کے زمانے کی زندگی گزار رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں زندگی گزارنے والا جاہل بھی ہو. بڑے بڑے عالم بھی تھے، بڑے بڑے متقی بھی تھے، بڑے بڑے ادیب بھی تھے کہ جو دور جاہلیت میں تھے لیکن ان کے پاس توحید کی معرفت نہیں تھی اس لیے انہیں جاہل کہا گیا، نبوت کی معرفت نہیں تھی اس لیے انہیں جاہل کہا گیا. امام فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے ہماری امامت ہے، ہماری ولایت ہے. جس طرح سے لوگوں نے دور جاہلیت میں نبوت کی اور توحید کی معرفت کو حاصل نہیں کیا اور وہ مر گئے تو کافر کی موت مرے. اب اگر ہماری ولایت کی معرفت کے بغیر کوئی مر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں مر سکتا ہے، کافر مرے گا. صلوات پڑھے محمد والے. ہماری ولایت کے بغیر، ہماری اگر کوئی معرفت کے بغیر مر رہا ہے تو اس کی موت جہالت کی نہیں جاہلیت کی ہوگی، یعنی کفر کے حالت میں اس نے اس دار فانی کو سے کوچ کیا ہے. اس کی موت مومن کی نہیں ہے، ایک عامل عالم کی نہیں ہے، ایک مسلمان کی موت نہیں ہے بلکہ کافر کی موت ہے. وہ کافر مرا کیونکہ اس نے خدا کو نہیں پہچانا، اس نے نبی کو نہیں پہچانا، اس نے امام کی معرفت کو نہیں حاصل کیا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ثابت قدم رکھنا ہے اور صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر گامزن رکھنا ہے اور اس پر ثابت قدم رکھنا ہے تو جس طریقے سے توحید کا اقرار کیا ہے بالکل اسی طریقے سے نبوت کا اقرار کرنا ہوگا. اور جیسے ہی توحید اور نبوت کا اقرار کیا ہے ویسے ہی امامت کا اقرار کرنا ہوگا، ولایت اہل بیت کا اقرار کرنا ہوگا. اور اگر کسی کے دل میں یہ ولایت نہیں ہے، مسئلہ تو یہاں پر آ کر رکتا ہے کہ ہمارے دل میں ولایت ہے یا نہیں ہے. اور اگر کسی کے دل میں ولایت نہیں ہے تو اس کا مرحلہ کیا ہے، وہ کس پوزیشن میں ہے، اس کے اعمال کا کیا، اس کی نمازوں کا کیا، اس کے عبادتوں کا کیا، اس کے روزے کا کیا، اس کے حج و زکوٰۃ کا کیا ہے. بس میں یہاں پہ مقدمتاً آج اس کو بیان کرتا ہوں اور کل اس کو انشاءاللہ مکمل کروں گا. امام سے کسی نے پوچھا یہی سوال، کہتے امام سے کسی نے یہی سوال پوچھا مولا اس کا مفہوم کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جانتے ہو اس کا مفہوم یہ ہے
ہماری ولایت کے بغیر اگر پوری زندگی وہ رکوع کی حالت میں ہو، رکوع کرتا رہے، سجدہ کرتا رہے، اور ہماری ولایت کے بغیر پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، ہماری ولایت کے بغیر وہ حج کو انجام دیتا رہے، پوری زندگی ہر سال وہ حج پر جائے، ہماری ولایت کے بغیر اگر اس کو مقام ابراہیم پر قتل بھی کر دیا جائے تو خداوند عالم اسے اونچ کے منہ جہنم میں دھکیل دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ہماری ولایت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت نازک مرحلہ ہے ولایت، اہل بیت کی ولایت اس نعمت عظما کا نام ہے کہ جس کا اقرار ہر مسلمان نماز میں کرتا ہے۔ انعمت علیہم، پالنے والے جو نعمت تو نے ہمیں فراہم کی۔ امام سے پوچھا مولا بتائیے نعمت کون سی نعمت ہے جس کو ہم سورہ حمد میں پڑھتے ہیں اور قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ امام نے فرمایا نہیں پتا تم کو، اس نعمت سے مراد ہم اہل بیت اطہار کی ولایت ہے، اور وہ ولایت ہے کہ جس کا اقرار غدیر خم کے میدان میں کروایا گیا، اور بغیر اس نعمت کے کوئی بھی انسان کامل نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے وہ راستہ کہ جس پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ کون سا راستہ؟ اہل بیت کا راستہ۔ کون سی نعمتوں کا نزول؟ کبھی نعمت مولا کائنات، کبھی نعمت امام حسن، کبھی نعمت امام حسین، کبھی نعمت امام زین العابدین، کبھی نعمت امام باقر، کبھی نعمت امام صادق، کبھی نعمت امام موسی کاظم، کبھی نعمت امام رضا، کبھی نعمت امام تقی، کبھی نعمت امام نقی، کبھی نعمت امام حسن عسکری، اور ہمارے زمانے میں وہ نعمت امام مہدی کی شکل میں ظاہر ہے۔ صلوات پڑھے محمد، جس پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ یہی نعمتیں ہیں جس کا نزول ہوا ہے۔ کبھی ان کی شکل میں، کبھی ان کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، کردار نہیں بدلے ہیں۔ ہر کوئی کا ایک ہی مشن کے تحت ہے، چاہے وہ پہلا ہو، چاہے دوسرا ہو، چاہے تیسرا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ چاہے ہمارا اول محمد ہو، چاہے اوسط ہو، چاہے آخر، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ سب کے سب کا ایک کردار ہے، شکلیں الگ ہیں، کردار ہے۔ جس زمانے میں بھی ہوگا اس کا مشن وہی ہوگا۔ امام حسن کے زمانے میں امام حسین ہوتے تو ان کا بھی کام وہی ہوتا جو امام حسن کا تھا۔ امام حسین کے زمانے میں امام حسن کی شکل میں اگر امام حسن ہوتے تو ان کا بھی کردار وہی ہوتا کہ جو کربلا میں امام حسین کا کردار تھا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، میں کچھ عرض کرنا ہے مجھے کہ جیسے چوتھے امام کا زمانہ بہت نازک دور ہے، ہر وقت حکومت وقت کی نگاہوں میں آپ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کربلا کا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ گزرا ہے، عزیز و اقارب کی شہادت ہو چکی ہے، گھر میں بزرگوں میں بڑوں میں کوئی اب بچا نہیں ہے، زیادہ تر مردوں کو قتل کر دیا جا چکا ہے، بنی ہاشم میں کوئی جوان اس طرح سے باقی نہیں بچا ہے۔ ایسے نازک دور میں جبکہ پوری حکومت کی نظر ہے، اب یہاں پر نہ چوتھے امام کا کردار امام حسن کا جیسا ہے، نہ ہی چوتھے امام کا کردار امام حسین جیسا ہے، بلکہ ایک الگ کردار نظر آتا ہے۔ امام نے تبلیغ کا راستہ کیا بند کر دیا؟ کیا ہدایت کا سلسلہ روک دیا؟ کیا اپنے چاہنے والوں کی مدد سے اپنے راستے کو روک لیا؟ کیا ہاتھ کو کھینچ لیا؟ نہیں، امام کا طریقہ بدل گیا ہے، کام ابھی ویسے ہی جاری ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، طریقہ کار بدلا ہے، صرف کام میں کمی نہیں آئی ہے، کام میں کہیں سے رکاوٹ نہیں آئی ہے، اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے جیسے امام مولا کائنات نے کیا، وہی کام ہو رہا ہے جو امام حسن نے کیا، وہی پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جو امام حسین نے پہنچایا۔ طریقہ بدلا ہوا ہے، وہاں صلح کے ذریعے سے ہوا تھا، وہاں جنگ کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا، اب نہ صلح کی ضرورت ہے نہ ہی اب جنگ کی ضرورت
گئے، نہ تلوار سے اٹھانے کی ضرورت ہے، بلکہ امام نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، دعاؤں کا طریقہ۔ حکومت دیکھ رہی تھی کہ امام یا تو تلوار اٹھائیں گے یا نیزہ اٹھائیں گے یا امام قلم اٹھائیں گے، امام نے کچھ نہیں کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے سے اس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی تشنگی کو دور بھی کرتے رہے، ان کی ضروریات کو پورا بھی کرتے رہے۔ صلوات محمد وعلم۔ کہ وقت کے امام کو پتا ہے کہ اس کو کیسے تبلیغ کرنا ہے۔ بس عزیزوں، آج کی مجلس میں یہیں تک، اور انشاءاللہ آئندہ میں کل اس سے آگے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اگر شہزادی کی نظر عنایت رہی تو انشاءاللہ میں کچھ چیزوں معروضات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اس اہم موضوع کے تحت کہ جو ولایت کا موضوع ہے، اور یقینی معنوں میں یہی راہ نجات ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو نجات دینے والا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں۔ لیکن ہر زمانے میں ہر امام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ آج کا زمانے کا امام، وقت کا امام، اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ مگر ہاں، جو بھی زمانہ آیا، جو بھی زمانہ گزرا ہے، کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں امام کو سکون اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ ہر ایک کے ساتھ مصیبت، ہر ایک پہ ظلم کیا گیا۔ فرق یہ ہے کسی کو زہر دغا دیا گیا، کسی کو اپنوں کے ذریعے سے زہر دلوایا گیا، کسی کو غیروں کے ذریعے سے زہر۔ کہیں زہر کی شدت اتنی ہے کہ امام مچھلیوں کی طرح تڑپ رہے، کہیں شدت اتنی زیادہ ہے کہ بدن نیلا پڑ رہا ہے، کہیں تشنگی ایسی ہے کہ زبان منہ کو آ جائے، کہیں پیاس کا غلبہ ایسا ہے کہ زبان میں کانٹے نظر آ رہے ہیں، کہیں تشنگی اس معراج پر ہے کہ اب آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے۔ ہاں، عزادار و محرم کی پہلی تاریخ آ گئی۔ ہر عزادار کو بڑا انتظار رہتا ہے نا، ماہ محرم فرش عزا بچھانے کا۔ ہاں عزادارو، آپ سے زیادہ اس دکھیاری ماں کو انتظار ہوتا ہے کہ جس کے مرہم کی دوا یہی آنسو ہے، جس کے مرہم کی دوا یہی آنسو ہے۔ ہاں عزادارو، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، اہل بیت کے گھر میں ایک کوہرام بپا ہوتا ہے، ہر طرف سے گریہ زاری شیون کی آواز بلند ہوتی، ہائے حسینہ، وائے حسینہ۔ عزادار روایت میں دیکھا کہ امام کے گھر پر لوگ چاند دیکھنے کے لیے عزاداروں پتہ لگاتے تھے، جب گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی نا، لوگ کہتے تھے ہاں محرم کا چاند نمودار ہو گیا، فرش عذاب بن جاتی تھی، لباس سیاہ ہو جاتے تھے۔ ہاں عزاداروں، کیوں نہ ہو، اتنا بڑا غم ہے، ایک دوپہر میں سیدہ کا بڑا گھر اجڑ گیا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزاداروں، کیسے بیان کیا جائے؟ پہلی محرم ہے نا عزاداروں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہے نا، دعا کریں گے بی بی ہمارے آنسوؤں میں، تو ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے، بی بی ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، آپ کے لال کا ذکر کرنے کے لیے فرش عزا پر آئے، بی بی ہمارے پرسے کو قبول فرمائے ذرا، اے بی بی ہمارے دامن خالی ہے۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ اے عزادارو، سوائے غم سید الشہداء کے، جب بھی مولا فرماتے ہیں تمہارا جب بھی کوئی غم ہونا، تم کو جب بھی کوئی غم ستانے لگے، کوئی بھی تمہاری مصیبت آئے، کوئی بڑی مشکل میں آ جاؤ، تو یاد رکھنا سب سے بڑا غم ہمارے جد مظلوم کا غم ہے۔ اپنے غم کو بھلا کر میرے
حسین کی غربت پہ گریا کرنا، گریا و ماتم کرنا، کیونکہ سب سے بڑا غم اگر ہے کوئی میرے جد مظلوم حسین کا غم ہے۔ عزادارو کیسے نہ وہ غم ہو، وہ کربلا کا میدان جہاں حسین 3 دن کا پیاسا بھوکا، ارے پیاس کیا ایک قطرے آب کے لیے حسین، اس طرح سے بس ایک منظر پیش کروں گا، آپ اگر برداشت کر سکے مگر گریے میں کمی نہ کریے گا۔ اے عزادارو، پیاس کا جب عالم ہوتا ہے، ادھر دھوپ ہو، ریگیں تپ رہی ہو، بار بار ایسے میں گھر سے باہر نکلنا، میدان میں آنا، آزادارو خیمے میں آنا، کوئی حسین کے جگر سے پوچھے 10ویں محرم ہے، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک انصار چاہنے اجازت حسین کو بلاتا ہے، آقا مدد کو آؤ، حسین دوڑتے ہوئے اپنے چاہنے والے کے پاس جاتے ہیں، اس کا جنازہ اٹھا کر گنج شہیدہ میں ہائے رے حسین۔ اے عزادارو، ایسے عالم میں جب انصار سب شہید ہو جاتے ہیں کی نوبت آتی ہے، خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ ایک ضعیف ناتوا باپ نے دیکھا۔ تشنگی جب معراج پر پہنچی ہے نا، ایک مرتبہ جب جوان بیٹے نے، ایک مرتبہ جب سارا علی اکبر پاس میں کیا کرو گے؟ ہاں زیادہ ہو، جب علی اکبر بابا کے قریب آئے، ایک جوان بیٹا ہے، ایک ضعیف باپ ہے، ایک ناتوا باپ ہے، علی اکبر نے زندگی بھر اپنے بابا سے کچھ نہ مانگا، آج جو مانگا تو باپ کے پاس وہ موجود نہیں، بابا ایک قطرہ، بابا ایک قطرہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو، حسین نے علی اکبر کو کچھ جواب دیا، لیکن جب تو ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال اکبر اپنی زبان کو میری زبان پر، علی اکبر نے فوراً زبان کو کھینچا، بابا آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں عزادارو، علامہ مجلسی فرماتے شاید یہی وہ منظر تھا جس کو ملائکہ دیکھ کر گریا کر رہے تھے، ابراہیم سب پیٹ رہے تھے، اسماعیل لوحہ پڑھ رہے تھے، اے حسین آپ کی بے کسی، اتنی غربت کا عالم ہے، یہ تشنگی کا عالم، اے حسین ہم سے برداشت۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسليما لأمر يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد يا محمود بحق محمد يا علا بحق علي يا قادر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين العطشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام۔ بابار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما خدایا، ہم میں جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما، جو وہ پریشان حال ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ، ہم میں جو بھی مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما خدایا۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت ابا عبداللہ الحسین
اے میرے اللہ ہم سب کو اس دنیا میں زیارت حسین نصیب فرما، اے میرے اللہ آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ خدا یا شب جمعہ بہترین دعا اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین یا